بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم قائد اعظم کے دور میں مہاجرین کی آمد اور آباد کاری کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس دور میں یہ مسئلہ انتہائی درجے کا اہم تھا، اور حکومت پاکستان کی سب سے زیادہ توجہ اسی مسئلے کو حل کرنے پر مرکوز تھی، یعنی حکومت متوجہ تھی۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے سرکاری افسروں، ماتحت اہلکاروں اور عوام کی جو مہاجرین کی خدمت کر رہے تھے، حوصلہ افزائی کے لیے اور مہاجرین سے اظہار ہمدردی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے مہاجرین کے کیمپوں کا بھی دورہ کیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 1947 عیسوی کا ہے۔ قائد اعظم 26 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے لاہور کا دورہ شروع کیا۔ یہ طویل دورہ تھا جو تقریباً 5 ہفتے تک جاری رہا۔ قائد اعظم نے مہاجرین کے کیمپوں کا دورہ کیا، اس حوالے سے مہاجرین سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 30 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں مہاجرین کی آباد کاری کے مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا اور مہاجرین سے اظہار ہمدردی کیا۔ اس حوالے سے ایک قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کیا گیا، جس میں قائد اعظم نے خود چندہ جمع کرا کر اپنے چندے سے اس فنڈ کا آغاز کیا اور عوام کو اس فنڈ میں چندہ جمع کرانے کی اپیل کی۔ قائد اعظم نے اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے بڑے پیمانے پر مخیر حضرات کو چندہ جمع کرانے کی تلقین بھی کی، اور اس طرح اس فنڈ میں خطیر رقم جمع ہو گئی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری اور ضروری سہولیات کا کام لیا گیا۔ قائد اعظم کی موجودگی اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے مہاجرین اور مہاجرین کی خدمت کرنے والے اہلکاروں کی بڑے پیمانے پر حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس سے متعلقہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آبجیکٹیو کوسچنز میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں۔ مسلم لیگ کے مخالف عناصر کی سرگرمیاں اور صوبہ سرحد کی حکومت کی برطرفی۔ مسلم لیگ کے مخالف عناصر کی سرگرمیاں اور صوبہ سرحد کی حکومت کی برطرفی۔ ابتدائی دور میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے اور مختلف حوالوں سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ قائد اعظم نے اس بات کی وضاحت کی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم حزب اختلاف کی جماعتوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کام خاص طور پہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو انتہائی ہنگامی نوعیت کے مسائل کا سامنا تھا، سو قائد اعظم نے
تمام لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ابھی مسلم لیگ پارٹی کو مستحکم بنائیں اور حکومت مخالف عناصر کے ساتھ ان کے مسائل ڈسکس کرنے اور ان مذاکرات کے ذریعے ان کے خدشات دور کرنے کا قائد اعظم نے کئی مواقع پر سلسلہ شروع کیا۔ اب اس حوالے سے سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی جس کا ہم قائد اعظم کی اس پالیسی کا مختلف ٹاپکس میں ذکر کرتے رہیں گے، مختلف واقعات میں اس کی مثالیں ملیں گی۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ صوبہ سرحد میں اب تک مسلم لیگ مخالف وزارت قائم تھی، اور یہ وزارت جو تھی یہ اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ کانگریس کے اتحادی لوگ تھے۔ ان کی کافی تفصیلات اگلے ٹاپکس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم نے اس وزارت کو برطرف کر کے خان عبد القیوم خان کی قیادت میں مسلم لیگی وزارت قائم کی۔ اس سے پہلے خدائے خدمتگار تحریک کی وزارت قائم تھی جو کہ کانگریس کی اتحادی جماعت تھی، اس کی وزارت برطرف کر دی گئی اور خان عبد القیوم خان کی قیادت میں نئی وزارت قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ عبد الغفار خان، جنہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا پاکستان مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے، اور خاصے لمبے عرصے تک وہ جیل میں رہے۔ اس طرح صوبہ سرحد کی حکومت اپنے پاکستان مخالف طرز عمل کی وجہ سے برطرف کرنا پڑی۔ دیگر لوگوں نے جو ابھی حکومت کے مخالفین تھے آہستہ آہستہ اپنا طرز عمل تبدیل کیا۔ جو لوگ پہلے سے پاکستان کے مخالفین چلے آ رہے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنا طرز عمل تبدیل کر لیا، اور ان کی ایک عظیم اکثریت جو تھی وہ پاکستان کی حامی بن گئی۔ گو کہ بعد میں خدائے خدمتگار تحریک نے بھی اپنی پالیسی میں بڑی حد تک تبدیلی کی۔ یہ پارٹی ٹو پارٹی اس کا ذکر آگے ہم پڑھتے رہیں گے۔ جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ہسٹری آئے گی تو اس میں مختلف اہم شخصیات اور اہم جماعتوں کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، اور اس دور کی سیاسی سرگرمیوں کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ قائد اعظم کے دور میں کون اہم لوگ تھے، اور یعنی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، اور ان کے سوچ اور ان کے جو طرز عمل تھا پاکستان کے قیام کے وقت کس نوعیت کا تھا۔ اس کا ہم تفصیلی ذکر جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، پاکستان کو درپیش اقتصادی مسائل کے حل کی کوشش اور مالی وسائل کا مہیا کرنا۔ پاکستان کو درپیش اقتصادی مسائل کے حل کی کوشش اور مالی وسائل کا مہیا کرنا۔ قائد اعظم نے اپنے زمانے میں مختلف نوعیت کے چھوٹے بڑے اقدامات ایسے بھی کیے جن سے اقتصادی شعبے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا مقصود تھا۔ قائد اعظم نے ہر شعبے میں سب سے پہلے انتہائی فرض شناسی اور دیانتداری سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور کرپشن یا بدعنوانی کے امکانات کی سختی سے حوصلہ افزائی کی تاکہ اقتصادی شعبہ تیزی سے ترقی کرے، کیونکہ یہ دیگر تمام شعبوں کی بنیاد، یا آسان الفاظ میں تمام شعبوں کی جان کہلاتا ہے۔
اس حوالے سے قائد اعظم اس شعبے کی ترقی کے حوالے سے خصوصی طور پہ متوجہ رہے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کے پاس مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اور تمام شعبوں کو زندہ رکھنے اور فعال رکھنے کے لیے مالی وسائل کی فوری ضرورت تھی، جن میں مہاجرین کی آباد کاری، پاکستان کی دفاعی ضروریات اور دیگر ہنگامی نوعیت کے شعبوں کے حوالے سے خصوصی ضروریات شامل تھیں۔ اس حوالے سے قائد اعظم کی اپیل پر بہت سے سرکردہ اکابرین نے پاکستان کے خزانے میں چندے جمع کرائے، مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے اپنی خدمات پیش کیں اور پاکستان کے سرکاری خزانے کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ ملک کا نظام ابتدائی دور میں چلا سکے، اس کو سنبھال سکے۔ اس حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ بھارت سے پاکستان کو 55 کروڑ روپے کی رقم کی ادائیگی ڈیو تھی، یہ رقم کی ادائیگی ہونا طے پائی تھی، جس کو بھارت ٹال رہا تھا، اور بھارت کا کہنا یہ تھا کہ یہ رقم پاکستان بھارت کے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ قائد اعظم نے اپنے طور پر کچھ لوگوں سے خفیہ اپیل کر کے اتنی رقم حاصل کر لی، اس کا انتظام کر لیا کہ پاکستان کے معاملات کو چلایا جا سکے۔ یہ مسئلہ یا یہ صورتحال گاندھی کے نوٹس میں آ گئی۔ گاندھی نے اس صورتحال کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا کہ گاندھی نے حکومت پر، بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ پاکستان کو اس کے حصے کی رقم ادا کر دی جائے، تاکہ پاکستان سے تھوڑا سا اظہار ہمدردی اور انسانیت کے احترام کا تاثر دیا جا سکے۔ گاندھی کے دباؤ پر 50 کروڑ روپے پاکستان کو ادا کر دیے گئے اور 5 کروڑ اس کے باوجود واجب الادا رہے۔ گاندھی کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ بھارت سے پیسے نہ ملنے کے باوجود پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا۔ قائد اعظم نے دیگر ذرائع سے فوری ضروریات پوری کرنے کا انتظام کر لیا ہے، اور اگر اس موقع پر پاکستان کو پیسے دلوا دیے جائیں تو یہ گاندھی کے حوالے سے ایک اچھا تاثر قائم کرے، یہ معاملہ یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے گاندھی کے حوالے سے ایک اچھا تاثر قائم کرے گی۔ چنانچہ گاندھی نے مداخلت کر کے پاکستان کو اس کے حصے کے پیسے دلوا دیے۔ اس طرح قائد اعظم کی کوششوں سے بڑے پیمانے پر سرکاری خزانے میں وسائل مہیا ہوئے اور پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اپنے پاؤں پر ابتدائی دور میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی قائد اعظم کی زندگی میں کئی ایسے خطرناک مواقع آئے جن میں پاکستان کی اقتصادی حالت کافی زیادہ کمزور تھی، مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن قائد اعظم نے اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے وسائل مہیا کر کے ان خطرناک مواقع سے پاکستان کو کامیابی سے گزارا۔ اس کے علاوہ اقتصادی شعبے کی ترقی کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے گئے، کئی ادارے قائم کیے گئے، کئی کارخانے، فیکٹریاں اور ملیں قائم کی گئیں، جن سے پاکستان کی اقتصادیات کو انتہائی ابتدائی دور میں سنبھالنے میں اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کافی ساری مدد ملی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست 1947 جب پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ اس ملک کا نظام شروع کیا
اس وقت سے لے کر تو قائد اعظم کی وفات تک کا اگر ہم دور دیکھیں تو 11 ستمبر 1948 تک پاکستان اقتصادی شعبے میں ابتدائی حوالے سے یا ابتدائی کاموں کے حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا، اور دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات اس بات پر قطعی طور پہ پختہ رائے رکھتے تھے کہ ان حالات میں پاکستان کے نام سے جو یہ پاکستان سے قیام سے کے پہلے کی بات ہے، کہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی بات ہے کہ یہ جو نیا ملک وجود میں آ رہا ہے، ان حالات میں یہ ملک قائم کبھی بھی نہیں رہ سکے گا۔ اس کی اقتصادی صورتحال اتنی خراب ہوگی کہ یہ بہت جلد اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ہندوستان 100% اس بات پر کمیٹڈ تھا اور خوش تھا کہ اتنے بڑے اقتصادی مشکلات اور حالات کے ساتھ پاکستان قطعاً زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکے گا، لیکن قائد اعظم کے دور میں جس طرح مسائل کو حل کیا گیا اور قائد اعظم کی وفات کے وقت پاکستان جن ابتدائی حالات اور مشکلات پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکا تھا قائد اعظم کی وفات تک، وہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس ترقی میں قائد اعظم کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ اگلی ہیڈنگز میں اس کا مزید ذکر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں۔ اب یہاں بھی ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں گے۔ مختلف اداروں اور کارخانوں کا افتتاح۔ مختلف اداروں اور کارخانوں کا